اور ڈاکٹر سبحانی صاحب اور ڈاکٹر سلطان صاحب اور آپ کی اسکول کی پرنسپل صاحبہ، اساتذہ، سننے والے طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مجھ سے پہلے پوری تفصیلی طریقے سے ساری باتیں رکھی گئی ہیں، اور آج کی یہ تقریب کی اہم چیز اور اہم پیغام اگر کچھ ہے تو وہ یہی ہے کہ اچھا کھانا کھائیے، وقت پہ کھائیے، اور جس چیز سے ہم کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے اور ہم کو انرجی ملتی ہے، ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی تربیتی پروگرام کے سلسلے میں ہمارے نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ مختلف پروگرامز رکھے، ایسے رائٹنگ بھی ہوئی اور پریزنٹیشن بھی ہوا، آپ کے سامنے ساری باتیں رکھی گئی ہیں۔ تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو ایک طرف نیوٹریشن کا پروگرام تھا، تو دوسری طرف ڈکن کالج آف میڈیکل سائنسز کی جانب سے سبحانی صاحب اور سلطان صاحب اور ان کی ٹیم، ڈکن کالج آف میڈیکل سائنسز کے دوسرے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر سارے مل کر ایک بچوں کا اسکریننگ ہیلتھ کیمپ بھی یہاں پہ رکھے تھے، اور ابھی بھی وہ جاری ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اسکولز میں پڑھنے والے جتنے معصوم بچے ہیں ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں، دنیا کی دوڑ میں ان کو بھی شامل کریں اور ان کو علم کی دولت کے ذریعے اپنے زندگیوں میں ایک نئی اور کامیاب تبدیلیاں لانے کا ایک موقع عطا کریں۔ اور علم ہی ایک ایسی چیز ہے، واحد چیز ہے جس کے ذریعے ہم زندگی کے ہر چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، زندگی کے ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس علم کی طاقت ہو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوم جو علم سے دور رہتی ہے وہ دنیا کی دوڑ میں سب سے پیچھے رہتی ہے، اور وہ قوم جو علم کے قریب ہے اور علم جس کے پاس ہے، اس قوم کے ہاتھ میں دنیا کی بھاگ و دوڑ آ جاتی ہے۔ تو علم بہت ہی اہم ہے، اور آج اگر ہماری ناکامیوں کے کئی وجوہات ہیں تو ان میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں۔ تو آج اسی کمی کو پوری کرنے کے لیے، وہ دوری کو ختم کرنے کے لیے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ تعلیم کے میدان میں کام کرنے کی ایک کوشش کر رہا ہے۔ میں ہرگز و قطع یہ نہیں کہوں گا
کہ ہم کامیابی کے ساتھ یہ کام کو انجام دے رہے ہیں. نہیں، ہماری ایک کوشش ہے جو شاید آج کامیاب نہیں، لیکن ہم کو یقین ہے کہ کل پرسوں ضرور ہماری یہ کوشش رنگ لائے گی اور ہم کو کامیابی ملے گی ہماری قوم آج. اور آپ کو بالخصوص ان لوگوں کو جو کبھی حسرت بھری نگاہوں سے مدرسوں اور اسکولوں کو دیکھ کر دل میں اس خواہش کو پیدا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی جائیں اور ایسے اس شاندار اسکول میں تعلیم حاصل کریں، وہ معصوم آنکھیں جو وہ خواب دیکھتی تھیں، اس خواب کو ہم نے حقیقت میں تبدیل کیا اور ایک موقع فراہم کیا کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک مرکز کو ہم نے قائم کیا، ایک عمارت کو ہم نے قائم بنائی اور آج آپ کو یہ موقع مل رہا ہے. انسانی فطرت ہوتی ہے، بغیر جدوجہد کے، بغیر تکلیف سے اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو انسان اس کی قدر، اس کی اہمیت اتنا نہیں کرتا جتنا اس کا کرنا چاہیے. آپ کو اللہ نے جو موقع دیا یہاں تعلیم حاصل کرنے کا، تو اس موقع کی قدر کرو، اس موقع کو زندگی بھر یاد رکھو، اور اللہ نے جس طریقے سے آپ کو موقع دیا، کل کو اگر آپ قابل بنیں گے تو یہ طے کر لو کہ ہم بھی ایسا کچھ کریں گے جس کے ذریعے ہم کسی غریب کو ایک موقع دیں گے اور تعلیم کے زیور سے اس کو آرام دیں گے. یہ چیز ہم میں پیدا ہونی چاہیے. قوموں کی کامیابی یا قوموں کی مستقبل فرد واحد سے نہیں بدلتے یا نہیں سنوارے جاتے. قوموں کے مستقبل کو اگر سنوارنا ہے تو فرد واحد سے نہیں بلکہ ساری قوم کو اٹھ کر کھڑے ہونا پڑے گا اپنے مستقبل کو بدلنے. اگر آج ہم چند لوگ ہیں جو قوم کے مستقبل کو بدلنے کی ایک جدوجہد کی کوشش کر رہے ہیں تو کل کو اگر ہماری اس جدوجہد، ہماری اس کوشش میں اگر آپ بھی شامل ہو جائیں گے تو ہماری کوشش کامیاب و کامران ہو جائے گی. آپ کس طریقے سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ بولیں گے کہ ہم تو معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، ہم کس طریقے سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ بے شک آپ شامل ہو سکتے ہیں. ہماری جو کوشش ہے تعلیم آپ کو دینے کی، آپ اس تعلیم کو حاصل کر کے اول درجے کی کامیابی حاصل کر کے ہماری کوشش کو کامیاب کریں. یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا. ہمارا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم موقع دے رہے ہیں اور آپ کا کام کیا ہے؟ موقع کو حاصل کر لینا، گریب کر لینا. گریب دا اپارچونٹی جو بولتے ہیں. موقع بار بار نہیں ملتے، جبھی بھی ملے اس موقع کو حاصل کر لو، تھام لو، اس کو چھوٹنے نہ دو. ہاں میں جانتا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے 2 سال تک اسکول کبھی کھلا کبھی بند ہوا، زیادہ عرصے تک بند رہا. آپ کی تعلیم میں ڈسکنٹینیویشن آیا، کئی ڈراپ آؤٹس بھی ہوئے. میں جانتا ہوں سب سے زیادہ اگر تکلیف کسی کو ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے تو مجھے ہوئی، کیونکہ میری 15-20 سال کی محنت میں خلل آیا کہ ان بچوں کو جو گلیوں میں مٹی میں یا گندگی میں گھومتے تھے، پھرتے تھے، کھیلتے تھے، ہم نے ان بچوں کو ان گلیوں سے کھینچ کر اسکول میں لایا تھا، اور 2 سال تعلیم بند ہونے سے وہ پھر سے وہی کھیل کود موج مستی میں آ گئے، تعلیم سے دور ہو گئے. کافی جدوجہد کرنی پڑی اور آج بھی ہمارے ٹیچرز کر رہے ہیں کہ کافی محنت کرنی پڑ رہی ہے.
بچوں کو پھر سے تعلیم کی طرف راغب کرنا، پھر سے ان کو وہ ساری چیزیں دوبارہ سکھانا جو ہم سکھائے تھے اور وہ بچے بھول گئے. ایک چیلنج ہے جو ہمارے پرنسپل اور ہمارے ٹیچرز کر رہے ہیں. تو آپ کو بھی محنت کرنی ہوگی اور آگے بڑھنا ہوگا. یہ موقع جو اللہ نے دیا اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسکولز میں کافی بچے داخلہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں اور ان کے والدین آ کر کھڑے رہ جاتے ہیں، مجھے بولتے ہیں اکبر صاحب داخلہ دے دیجیے، اکبر صاحب ایک بچہ ہے دے دیجیے. ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس جتنی نشستیں ہیں اتنی ہی نشستوں پہ اتنے ہی ایڈمیشن ہم دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں نے اپنا پہلا اسکول قائم کیا، دوسرا اسکول قائم کیا تو مسجدوں سے اعلان کرواتا تھا. میں دورہ کر کے لوگوں کے گھر پر ایسا کھٹکے مار کے بولتا تھا کہ آپ کے بچوں کو بھیجیے ہمارے اسکول میں، ہم فری پڑھائیں گے. ہاں اکبر صاحب بھیجیں گے بولتے تھے اور بھیجتے نہیں بھیجتے تھے، خالی رہتی تھی سیٹیں. لیکن ایک جدوجہد تھی جو ہم نے کی اور تعلیم کی اہمیت کو ہم نے اتنا بتایا کہ آج اگر 100 نشستیں ہیں تو 1000 درخواستیں آتی ہیں. یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی کہ آج ہر کوئی کو چاہتا ہے کہ علم کی زیور سے وہ آراستہ ہو. تو میں یہاں بیٹھے آپ سارے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ علم کی اہمیت کو سمجھو، اس موقع کی قدر کرو. اس ادارے میں جو اساتذہ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو. صرف تعلیم یا علم یا دنیا سے دنیا حاصل نہیں ہوگی. اس چیز پہ یاد رکھو. آپ لوگوں سے کہوں گا اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تعلیم علم کے ساتھ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ کو کامیابی دلا سکتے ہیں، آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ ہم سب زیادہ تر یہاں پہ بیٹھے مسلمان ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا پکارو اور چیخو چلاؤ، دنیا کے پیچھے ہی دوڑ کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دین پکارو اور دین کے پیچھے ہی دوڑو. اسلام وہ مکمل مذہب ہے جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا پیغام دیتا. یہ اسلام کا احترام بھی کرنا چاہیے. تعلیم کے ساتھ ہم کو اپنے استاد کی عزت کرنی چاہیے، چاہے اس استاد نے ایک لفظ بھی اگر آپ کو پڑھایا. اس چیز کو سمجھو، اپنے موقعوں کو پہچانو. اور سب سے اہم چیز کہوں گا کہ نماز کے پابند ہو. یہ ضروری ہے. نماز کے پابند بنو، قرآن کو پڑھو، زندگی میں ایک مرتبہ ترجمے سے قرآن ختم کرنے کی کوشش کرو. سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہو جاؤ. خود بخود دیکھو آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی، بحالی آ جائے گی، کامیابیاں آ جائیں گی، ترقی آ جائے گی اور آپ ایک بلندی پر پہنچتے جائیں گے. اس لیے کہ آپ نے اللہ کو راضی کر لیا. اور اللہ کو راضی ہم کیسا کر سکتے ہیں؟ اللہ کو راضی ہم نماز سے کر سکتے ہیں. اللہ کو راضی ہم قرآن کی تلاوت سے کر سکتے ہیں. اللہ کو راضی ہم سنت رسول اللہ پہ عمل کر کے کر سکتے ہیں. اللہ کو راضی ہم اس وقت کر سکتے ہیں ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی رکھیں گے تو اللہ بھی راضی رہے گا. بھائی بڑا
بڑی بہن، چھوٹے بھائی، چھوٹے بہن کو خوش رکھیں گے، ان کو راضی رکھیں گے تو اللہ راضی ہوگا. اس چیز پر یاد رکھو. اپنے ٹیچرز کا، اپنے استاد کا احترام کریں گے، راضی رکھیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا. آج ہم کہتے ہیں کہ ارے ہم مصیبت میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ہم کو یہ ہے، ہم کو وہ ہے. ارے آپ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو یہ مصیبتیں کیوں آئی ہیں، اس مصیبت کا سبب کیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ ہر مصیبت کا سبب ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہم سے دور ہو گیا اور مصیبتیں قریب آ گئی. اللہ قریب رہے گا اور ہم اللہ کے قریب رہیں گے تو مصیبتیں ہم سے دور رہیں گی، پریشانیاں ہم سے دور رہیں گی. اس چیز کو یاد رکھیں. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ پڑھتے ہیں کہ ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 24 آور، 24 گھنٹہ ہے نا. 24 گھنٹے میں ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں، کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل فون بھی دیکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم 24 گھنٹے میں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں نا. اور 24 گھنٹے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی نعمتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں، کئی نعمتیں. نیند بھی اللہ کی نعمت ہے، اچھا کھانا اللہ کی نعمت ہے، خوشیاں اللہ کی نعمت ہے، مسکراہٹ اللہ کی نعمت ہے، کئی چیزیں اللہ کی نعمت ہے. 24 گھنٹے میں اللہ سب سے بڑی آپ کو نعمت عطا کر رہا ہے تو کیا ہے؟ آپ کو باحیات رکھ رہا ہے، باحیات رکھ رہا ہے. آپ کے ماں باپ کو حیات دے رہا ہے، آپ کے گھر والوں کو رزق دے رہا ہے، آپ کے گھر میں خوشیاں دے رہا ہے. کئی اللہ کی نعمتوں کے لمحات آتے ہیں ہمارے 24 گھنٹے میں، آتے یا نہیں؟ کئی چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم اس 24 گھنٹے میں اللہ کا شکر کتنے مرتبہ ادا کرتے ہیں، یہ چیز کو آپ سوچو اور غور کرو. 5 وقت کی نماز کتنی دیر لگے گی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نماز. صرف فرض پڑھ لو، 5 منٹ سے بھی کم وقت میں نماز ہو جائے گی. 3 منٹ لگیں گے، 4 منٹ لگیں گے. اگر 24 گھنٹے میں 5 نماز پڑھتے ہیں تو کتنا وقت جائے گا؟ 25 یا 24 منٹ. تو سوال یہ ہے، اللہ 24 گھنٹوں میں کئی نعمتوں سے ہم کو نواز رہا ہے، لیکن ہم 24 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے. کیا یہ غور کرو؟ کیا ہم 24 منٹ نہیں نکال سکتے؟ آپ کی نیند میں سے، آپ کے کھانے میں سے، آپ کی مسکراہٹ میں سے، آپ کی خوشیوں میں سے، آپ کے ماں باپ کی خوشیوں میں سے، گھر کی خوشی میں سے، مسرتوں میں سے، کیا ہم ایک دن میں 24 منٹ نہیں نکال سکتے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. 24 منٹ آپ نکال لو روز، اللہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی شکست نہیں دے گا. کامیابی، کامیابی اور کامیابی. اس چیز پہ نماز بہت اہم ہے. خدا را نماز سے دور نہ ہو. 2 منٹ 3 منٹ نکالو، قرآن بھی پڑھو. آج یہاں پہ سلیبس ہے، انوار صاحب کے ذریعے ہم نے ایک سلیبس بنایا ہمارے اسکول میں، شاید آپ بھی پڑھتے ہوں گے نا. دعائیں یاد دلائی جاتی ہیں، قرآن بھی پڑھائی جاتی ہے. جدید
سائنس ٹیکنالوجی اور اسلام بھی ایک ہے، اس میں تاریخ اسلام بھی ہے نا، سب پڑھا رہے ہیں۔ اویسی اسکول آف ایکسیلنس سے اگر کوئی بچہ یا بچی 10th پاس کرتی ہے تو صرف 10th کا سرٹیفکیٹ نہیں لے جاتی ہے، بلکہ ہمارے پاس سے 10th کے ساتھ ایک بچہ اور بچی قرآن بھی ختم کر کے جاتی ہے، دعائیں بھی یاد کر کے جاتی ہے، سیرت النبی بھی ختم کرتی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اسلام میں ختم کرتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ تاریخ اسلام بھی ختم کرتی ہے۔ یہ ہے ہمارا۔ تو ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن کیا ہے؟ دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی دی جائے۔ دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنے کا نام اسلام ہے، اور دین اور دنیا دونوں کو تعلیم دینے کا مرکز کا نام ہے اس کی صورت ہے۔ یہ ہمارا کام، یہ مقصد ہے ہمارا، آپ کا بھی یہ ہونا چاہیے۔ اور میں آپ سے کہوں گا، سب سے بری عادت ہماری قوم کو تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، تو وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ نہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے بھائی بہن بڑے سب نیند سے بیدار ہوتے ہیں بہت دیر سے، بہت دیر سے۔ صبح 6 بجے نکل جاؤ ان گلیوں میں تو کوئی نہیں دکھتا۔ میں پہلے صبح 7 ساڑھے 7 بجے دورے کرتا تھا، تو ہمارے ورکرز بولتے تھے ارے 7 ساڑھے 7 بجے آئے تو کوئی ملے گا آپ کو، اور مجھے لوگ بولتے تھے اکبر صاحب آپ دکھ رہے نہیں۔ میں ان کو بولتا تھا میں صبح 7 بجے آ کے گیا، تو وہ لوگ بولتے تھے 7 بجے کون اٹھتا صاحب اتنی صبح آئے۔ ارے 7 تو دیر ہو گئی، اللہ تو اذان کے ذریعے آواز دے رہا ہے کہ سونے والے اٹھ جاؤ۔ فجر کی اذان میں اللہ کیا آواز نہیں دے رہا ہے اور کہہ نہیں رہا ہے کہ اٹھ جا سونے والے اٹھ جا؟ اٹھنے کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، لیکن ہم وہ وقت میں بھی نہیں اٹھتے، 7 بجے بھی نہیں اٹھتے۔ آج ہماری بستیوں میں دیکھو تو گھما گھمی کب دکھتی ہے؟ 4-5 بجے کے بعد میں گھما گھمی دکھتی، ٹریفک دکھتی، بازار بھرا ہوا دکھتا۔ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ رات بھر اگر دکان کھلی رہی، بازار کھلا رہا، تو ہم سے زیادہ خوش ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ وہ قوم جو صبح بیدار نہیں ہو سکتی، وہ قوم دنیا میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتی۔ وہی قوم کامیاب ہوگی جو صبح میں بیدار ہو سکتی ہے، اللہ کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پر اٹھ کر وضو کر کے مساجد کو جو جاتے ہیں، وہی قوم کامیاب و کامران ہے۔ ہم کو اٹھنا چاہیے، اٹھو صبح میں، رات میں جلدی سو جاؤ نہیں، یہ دیکھتے وہ ٹیٹی وہ ٹھاٹا، چبوتروں کی رونق، بازاروں میں گھما گھمی، بس شادیوں کا تو یہ عالم ہے کہ شادی میں چلے گئے تو بس 12 بجے 1 بجے واپسی، اور شادی میں جانا ضروری ہے، ایسا ضروری ہے جیسے مقدس مقام کی زیارت ہے، نہیں گئے تو گناہ ہونے والا ہے۔ یہی مزاج ہے ہماری قوم کا۔ ہمارے پاس بچے نہیں آتے، کیوں نہیں آئے بچے؟ نہیں، وہ گھر میں شادی تھی تو رات میں دیر ہو گئی۔ ارے آپ شادی کریے، شادی میں شریک ہوئیے، لیکن شادی کے نام پر ان معصوموں کے مستقبل کو اندھیرے اور تاریکی میں مت ڈالیے، میرا پیغام ہے لوگوں کو۔ آپ کی خوشیاں آپ کو مبارک، ان معصوموں کی خوشیوں کو کیوں چھیننا چاہتے ہیں شادیوں کے نام پر؟ اتنے شادیاں آپ دیکھو، یہ روڈ پہ دیکھتے ہیں تو کیا ہے، بس شادی خانوں کی منڈی ہے، بس لگی ہوئی ہے، بس چل رہا ہے۔ آپ لوگوں سے کہوں گا، آپ لوگوں کے لیے اہم کیا ہے؟ شادیوں میں جانا نہیں، آپ لوگوں کے لیے اہم ہے صبح اٹھ کے اسکول کو آنا۔ یہ چیز طے کرو، یہ چیز طے کرو، یہ ہم کو تبدیلی لانی پڑے گی۔
تبدیلی لانی پڑے گی. اگر یہ تبدیلی نہیں آئے گی تو نہیں ہوگا. مجھے بھی بہت سارے لوگ دیتے ہیں رخا. میں صاف کہہ دیتا ہوں معاف کرنا صاحب, میں شادیوں میں کم جاتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے معذرت خواہی کر لیتا ہوں اور بولتا ہوں کہ اگر مغرب کے بعد اگر دولہے آ رہے ہیں, نکاح ہو رہا تو میں آؤں گا, نہیں تو میں نہیں جاتا ہوں. مجھے رخا دیتے ہیں, ایسا لسٹ بنا لیتا ہوں, روٹ بناتا ہوں, مغرب پڑھتا ہوں, نکل جاتا ہوں. شادی خانے میں کوئی نہیں رہتے, صفائی جھاڑو ہوتے رہتی, میں گاڑی لے جاتا ہوں, ہاں میں آیا تھا بولو چلا گیا. یہ میرا مزاج. میں صبح سے کام سے نکلتا ہوں. میں دوسرے ایم ایل اے کی طرح نہیں ہوں کہ اس کو صرف اپنا حلقہ, اپنے لوگ کی ذمہ داریاں نہیں. میرے اوپر میرے حلقے کی ذمہ داری ہے, میرے اوپر دواخانوں کی ذمہ داری ہے, میرے اوپر میڈیکل انجینئرنگ, ایم بی اے, ایم سی اے, دوسرے سارے کالجز کی ذمہ داری ہے, میرے اوپر یہ اسکولز کی ذمہ داری ہے, میرے اوپر بینکس کی ذمہ داری ہے, میرے اوپر سب ذمہ داریاں ہیں. اگر میں رات میں 12-1 بجے تک شادیوں کی سیر کرتا رہا تو صبح میں اٹھ نہیں سکوں گا, کام نہیں کر سکوں گا. لیکن اگر اپنے جسم کو ڈھکیلوں گا تو میری کوالٹی آف ورک میں فرق آئے گا, کام خراب ہوگا, اچھا نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں سے بھی کہوں گا, اس چیز کو سمجھیے, خدا را سمجھیے. ایک موقع اللہ دے رہا, اس موقع سے فائدہ اٹھائیے, تعلیم حاصل کریں. آج ہمارے کتنے اسکول ہیں, ہمارے اتنے زیادہ اسکول ہیں کہ ایک اسکول بناؤں گا سوچا تھا زندگی میں, لیکن اللہ نے اتنے اسکول بنا دیے. میں تو گنہگار ہوں, میں تو اس قابل بھی نہیں. کیسے آئے, کیسے بنے, کیسا ہوا کام میں خود نہیں جانتا. اللہ کا کام تھا, اللہ کرا دیا. اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھ گنہگار کا انتخاب کیا. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اگر نیت ہے نا, نیت اگر ہے اور سچی نیت ہے نا, تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے. اس چیز کو یاد رکھیں. ایمان رہنا چاہیے, ایمان رہنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ, ایک شرابی تھا, بہت ہی نشے میں رہتا تھا. بس اس سے لوگ اس شرابی سے پوچھے, یہ سوئی ہے اور یہ سوئی میں دھاگا پورنے کی یہ جگہ ہے, کیا اس میں سے یہ اونٹوں کا یا ہاتھیوں کا اور یہ لوگوں کا قافلہ, کیا یہ سوئی کا دھاگا جس میں ڈالتے ہیں, کیا اس میں سے جا سکتا ہے؟ تو وہ تو نشے میں تھا, اور ایک بڑا نیک آدمی تھے, نیک تھے, جو بھی اللہ کا حکم تھا اس وقت وہ سارے ادا کرتا تھا. اس سے پوچھے تو اس نے کہا, کیا دیوانے ہیں؟ یہ اونٹوں کا, ہاتھیوں کا, یہ لوگوں کا قافلہ, یہ دھاگے کے اس میں سے جائے گا؟ کیسا سوال ہے تمہارا؟ اور شرابی سے پوچھے, نشے میں دھت تھا, بتا کیا یہ اونٹوں کا, یہ ہاتھیوں کا, یہ اتنا بڑا قافلہ یہ سوئی کو پرونے کے اس دھاگے کی جگہ سے کیا جا سکتا ہے؟ تو نشے میں جھومتے ہوئے بولا, اللہ چاہا تو ضرور جا سکتا. سوچو, اللہ چاہا تو ضرور جا سکتا. کیا ایمان ہے؟ نشے میں ہے لیکن ایمان مضبوط ہے, وہ ہوش میں ہے لیکن کمزور ایمان. یہ ایمان آپ کا ہونا ہے, آپ کا ایمان ایسا پختہ ہونا کہ اللہ چاہا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ راضی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یاد رکھو. تو اس لیے اللہ کو راضی رکھو. میں ایم ایل اے ہوں 25 برس سے. سب سے پہلے ایم ایل اے کب بنا معلوم آپ کو؟ 25 برس کا تھا. تو لوگ بولتے تھے, ارے یہ اتنا چھوٹا بچہ ایم ایل اے بنے گا, ارے یہ بچہ کہاں بنے گا. بولے اخبارات لکھتے تھے کہ چھوٹا معصوم بچہ کہاں سے جیتتا, کدھر سے جیتتا. بولے لیکن مجھے یقین تھا اللہ چاہا تو ضرور جیتوں گا, اور جیتا. جب میں جیتا تو پورے اخبارات کی سرخی تھی, کون حکومت بنایا اس کی سرخی نہیں تھی, ایک 25 برس کا بچہ جیت گیا وہ سرخی تھی. میں زندہ ہوں, آج زندہ ہوں نا, آپ کے سامنے کھڑا ہوں.
3 गोलियां खाया, 3 गोलियां मारे, ऐसा कितने मरतबा चाकू से ऐसे मारे, ये हाथ पूरा जिस्म छन्नी हो गया। लोग बोले अब तो मर गया। अल्लाह राजी था, यकीन था, जिंदा हूं आपके सामने खड़ा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि अल्लाह की जात पे कामिल यकीन रखो, अल्लाह को राजी रखो, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको झुका नहीं सकती, हरा नहीं। इस चीज से याद, अल्लाह राजी तो दुनिया राजी। अल्लाह की रजा की फिक्र करो, दुनिया की फिक्र मत करो। अकबरुद्दीन ओवैसी दुनिया की परवाह नहीं करता। दुनिया चाहे जो बोल ले, जो लिख ले, जो कह ले, मुझे उनकी परवाह नहीं। मुझे परवाह है तो अल्लाह की, मुझे परवाह है तो आखिरत की, किसी की परवाह नहीं। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, कितनी गालियां मुझे देती हैं, बकते हैं, बुरा भला, मेरे किरदार, मेरी बीवी, मेरे बच्चों के बारे में। अरे इतना लिखे, लिख लिख के थक गए, बोल बोल के खत्म हो गए, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि बोलने वालों का काम बोलना है, बोल लो। हमारा काम करना है, अल्लाह को राजी रखना। ये है नजर, इस चीज को पैदा। आज न्यूट्रिशन का प्रोग्राम हुआ, दूसरी तरफ एक हेल्थ चेकअप हो रहा, तालीम, दुनियावी इल्म, दीनी इल्म, न्यूट्रिशियस फूड, हेल्थ कार्ड के हेल्थ के बारे में भी हमको फिक्र है कि कई बच्चे हैं जिनकी आंखें कमजोर हैं। हर 3 महीने को हमारे मेडिकल कॉलेज की टीम आएगी, बच्चों की स्क्रीनिंग करेगी, उनको देखेगी कि इनमें कोई कमजोरी है क्या। आंख कमजोर है तो ऐनक देगी, स्किन डिजीज है तो उसके लिए दवा देगी, अगर उनके दांत खराब है तो वो भी करेंगे। किसी से कोई पैसा ना पढ़ाने को लिए, ना या पढ़ने वाले बच्चों की सेहत के लिए हम लेंगे। ये हमारा, हर बच्चे का हेल्थ कार्ड होगा हमारे पास, हर पढ़ने वाले का हेल्थ कार्ड होगा। हर 3 महीने 6 महीने में उनकी हाइट भी हम चेक करेंगे, उनके स्किन को देखेंगे, उनके दांतों को देखेंगे, आंखों को देखेंगे, बालों का चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ तालीम में ताकतवर नहीं रहे, बल्कि सेहतमंद भी रहे। ये हमारा। और आज आपके स्कूल में है फंक्शन, हमारे पूरे स्कूल में, नशेमंद नगर में भी पूरा स्कूल के जितने बच्चे हैं उनका भी हेल्थ कार्ड होगा। रियासत नगर में जो बच्चे हैं उनका भी एक हेल्थ कार्ड होगा। फिर अंबरपेट में भी जो बच्चे हैं उनका भी एक हेल्थ कार्ड होगा। फिर बाबा नगर आज यहाँ पर भी हुआ, फिर इसके बाद लड़की फूलबाग में भी होगा। तो हमारे जितने स्कूल हैं पूरे जगह पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज बाबा नगर में एक और ऐलान करता हूं, रुखसत हो जाऊंगा कि ये एक स्कूल की बिल्डिंग थी ना, बहुत दरखास्तें आ रही हैं, तो हम एक ऐसी बिल्डिंग बना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मिल हो गई। ऐसा तालीमी साल से वहां पर भी तालीम का आवाज हमारा, क्योंकि अब आप देखिए बाहर खड़े हैं वालिदैन, इनमें से कई खवातीन मुझे बोलेंगी, अकबर साहब हमारे बच्चे को या हमारी बच्ची को दाखिला दे। तो इतना डिमांड है, तो ये स्कूल को हम आइंदा साल से सीनियर स्कूल कर देंगे और वो उमर कॉलोनी में जो स्कूल है उसको प्राइमरी स्कूल कर देंगे। वहां पे 3 सेक्शन, यहां पे 3 सेक्शन। ये हमारा है मकसद। ये है कि हाफिज बाबा नगर के हर घर में इल्म की रोशनी का, इल्म के दिए का उजाला हो और हर घर रोशन हो जाए इल्म की रोशनी। ये हमारा मकसद। इंशाअल्लाह आइंदा तालीमी साल से सिर्फ ये उमर कॉलोनी के स्कूल का आगाज नहीं होगा, उमर कॉलोनी के स्कूल का भी आगाज होगा और
سابقہ میں ایک ڈیزلنگ اسکول تھا، وہ بھی میں نے خرید لیا، اس کو بھی بنایا ہے، 1 لاکھ اسکوائر فٹ بلٹ اپ ایریا ہے، وہاں پر بھی سالار ملت KG to PG کیمپس کا آئندہ تعلیمی سال سے وہاں پر بھی آغاز ہو جائے۔ ہم نے ابتدا نہیں کیا، لوگ کیا کرتے معلوم نا آپ کو، کام ہونے سے پہلے ربن کاٹتے ہیں۔ اکبر اویسی کام ہونے کے بعد بھی ربن نہیں کاٹتا، بس کام ہونے جو کہتا۔ ہمارا بلہ گڑے کا KG to PG کا کیمپس بھی شروع ہو گیا، وہاں کے بچوں کو تعلیم کا آغاز ہو گیا، نرسری سے لے کے 2nd تک، نرسری LKG UKG 1st and 2nd، وہاں پہ قریب 1000 بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن ابتدا بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، وہ بھی اسکول کا آغاز ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ تعلیمی سال سے سلالہ بارکس کے اسکول میں بھی ہم تعلیم کا آغاز کر دیں گے، وہ بھی عمارت مکمل ہو گئی۔ اور جمال کالونی ریاست نگر میں یہ لڑکیاں جو ہیں، ان لڑکیوں کے لیے نیکسٹ اکیڈمک ایئر تعلیمی سال سے جونیئر کالج کا بھی آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد نیکسٹ تعلیمی سال سے بلہ گڑے میں بھی ہم جونیئر کالج کا آغاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر دارجلنگ میں بھی ہم جونیئر کالج لائیں گے، اور 2 سال کے بعد ڈگری کالج بھی ہمارا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ بلہ گڑے میں دارجلنگ میں۔ آپ غور کرو، ایک انسان اور ایک والدین اپنے 2-3 بچوں کو پڑھانے میں پریشان ہو جاتے ہیں، اسکول کی فیس نہیں دے سکتے، لیکن آپ کا یہ خدمت گزار اکبر اویسی ہزاروں بچوں کو وہ تعلیم کا انتظام کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اپنی آخرت کے لیے اور آپ کی خوشحال زندگی کے لیے کر رہا ہے۔ اس چیز کو سمجھو خدا۔ اور خیر انشاءاللہ 30 تاریخ کو مغل پورے میں ایک شادی خانہ تھا، لوگ زمین خرید کے شادی خانہ بناتے ہیں کمائی کے لیے۔ ہم نے شادی خانہ خریدا، بند کیا، اور ایک تعلیم کا مرکز بنایا مغل پورے۔ لوگوں کو شادی خانے بنانے کی فکر ہے تو ہم کو اسکول بنانے کی فکر ہے، اور وہاں پہ مغل پورے میں ایک فخر ملت، ہم نے فخر ملت کے نام سے، فخر ملت کون تھے معلوم آپ کو؟ معلوم ہونا چاہیے۔ فخر ملت عبدالواحد اویسی، مجلس اتحاد المسلمین ختم ہو گئی تھی تو مجلس اتحاد المسلمین کو پھر سے احیا کر کے قائم کرنے والے کا نام عبدالواحد اویسی۔ اگر عبدالواحد اویسی مجلس کا احیا نہیں کرتے تو نہ میں ہوتا، نہ اسد صاحب ہوتے، نہ سالار ہوتے، نہ یہ عمارت ہوتی۔ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے کہ مجلس کا احیا کیا، تو اس وقت بھی لوگ بولتے تھے کہ فخر ملت دیوانہ ہے بولتے، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے، جدوجہد کرے۔ اس کے بعد سالار میرے والد وہ آئے سیاست، اور ان کے بعد اب اسد صاحب ہیں، ہم ہیں، یہ کارواں کو لے کر آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو ہم نے فخر ملت علیہ رحمہ کو خراج کے طور پر ان کے خدمات کو خراج پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی ایک کوشش ہم نے کی ہے ان کے نام سے۔ ہم نے فخر ملت کیریئر گائیڈنس کا ایک مرکز بنایا اور ایک ٹریننگ کا مرکز بنایا۔ وہاں پہ اس بلڈنگ میں 10th کی کوچنگ کلاسز ہوں گی، 11th and 12th انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ فری دی جائے گی،
डिग्री के सब्जेक्ट की फ्री कोचिंग, वहां पे हम कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के, अकाउंटिंग के जितने भी कोर्सेज हैं वो भी फ्री वहां पे हम करेंगे। और नीट की कोचिंग फ्री दी जाएगी, एमसेट की कोचिंग फ्री दी जाएगी, आईसेट की कोचिंग फ्री दी जाएगी। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी सबकी कोचिंग हम फ्री देंगे और इंशाअल्लाह आने वाले कल में सिविल सर्विसेज की भी ट्रेनिंग वहां देंगे। और वो दिन दूर नहीं, लोग कहेंगे कि दीवाना है अकबर ओवैसिया दीवाना हो, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से इंशाअल्लाह ताला IAS सीख लेंगे, ITS सीख लेंगे, IFS सीख लेंगे, IRS सीख लेंगे, डॉक्टर सीख लेंगे, इंजीनियर सीख लेंगे, सीख लेंगे, आर्किटेक्ट सीख लेंगे, नर्सिंग सीख लेंगे, MBA सीख लेंगे। हम इस तालीम के मिशन के जरिए दुनिया को बता देंगे कि हम में भी काबिलियत है, हम में भी सलाहियत है, हमको मौका चाहिए और वो मौका हमको अकबर ओवैसी ने दिया है। देखो आज हम क्या हैं, ये बनेंगे ना, जरूर बनना। सारी बातें मैं बोला, एक बात नहीं बोला। क्या डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS सब बोला, MLA बनो नहीं बोला। नहीं, पढ़ो लिखो, ये सब छोड़ो। मुझे भी ख्वाहिश नहीं MLA रहने की, डॉक्टर बनना था, नहीं बन सका, तो आप लोग से भी कहूंगा पढ़ो लिखो, काबिल बनो, नेक बनो। और आज के प्रोग्राम का पैगाम क्या है? आज हम सब क्या तय करके उठेंगे यहां से? एक ही चीज, नमाज पाबंदी से पढ़े, पढ़ेंगे ना। इतनी देर मैं आपसे मुखातिब था, आसान नहीं है, यहां बहुत दर्द होता, मुझे चीखने से बहुत दर्द होता है, देखो खुल गया, बहुत दर्द होता है। अगर इस मजमे में से एक भी बेनमाजी अगर नमाज का पाबंद बन जाए तो मेरा दर्द कुर्बान है उस पर, मेरी तकलीफ जामिया है। मुकर्रर की तकरीर की कामयाबी उसके अल्फाज से नहीं होती, उसके पैगाम की कबूलियत और पैगाम की कामयाबी से होती। मेरे अल्फाज की कामयाबी मुझे उस वक्त मिलेगी जब आप लोग नमाज के पाबंद बन जाएंगे, कुरान को पढ़ेंगे, माँ बाप का एहतराम करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, छोटों का लिहाज करेंगे, यतीम के सर पर हाथ रखेंगे और अपने उस्ताद की, अपने टीचर्स का एहतराम, वो इज्जत करेंगे। तो आज हमारी ये तकरीब कामयाब हो, हमारी तकरीब कामयाब हो। देर से उठने वालों जल्दी उठना शुरू कर दो, यहां नहीं कहीं बैठ के सुन रहे हैं तो खुदारा सुबह उठना शुरू कर दो तो तकरीर कामयाब हो जाए। ये भी बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी है कौम के लिए। तो मैं आप सबसे आपसे कहूंगा, वक्त कम है, 10th के इम्तिहान करीब है, 10th के बच्चे बच्चियों से कहूंगा मेहनत करो, वक्त करीब है, वक्त करीब है। कोविड में तो हर कोई पास हो गया, आपका इम्तिहान सख्त है, मेहनत करो। यहां पे हम 10th के कोचिंग के क्लासेस भी का भी आगाज करेंगे जनवरी में। अगर स्कूल की पढ़ाई में अगर कोई कमी रह जा रही है तो हम शाम में 10th के कोचिंग क्लासेस का आगाज जनवरी में कर रहे हैं। यहां हाफिज बाबा नगर में कर रहे हैं, जमाल कॉलोनी में कर रहे हैं और मोगलपुरे में 3 जगह पर 10th के कोचिंग क्लासेस। और ये कोचिंग क्लासेस सिर्फ ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चों के लिए नहीं है, ये कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट के मदरसों में पढ़ने वालों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, तेलुगु मीडियम के लिए भी है, सबके लिए है। लोगों के दिल तंग है, हमारे लिए उनके घरों के दरवाजे खुले नहीं।
لیکن اکبر اویسی کا دل بڑا ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہر کوئی آ سکتا ہے، مسلمان بھی آ سکتا ہے، ہندو بھی آ سکتا ہے، سکھ بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے، جس کو بھی پڑھنا آؤ، اکبر اویسی تم کو پڑھنے تیار ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ یہ خود اخلاص کا فائدہ اٹھائیے، پڑھیے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، ہم کو نیک بنائے، قابل بنائے، نماز کا پابند بنائے، قرآن کو تلاوت سے پڑھنے کی اللہ ہم کو ہدایت دے، ماں باپ کا اطاعت گزار بنائے، اساتذہ کا عزت کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے بھائی جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، اللہ ہماری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ ان کی شادیاں کروا دے، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اے اللہ مقروض لوگوں کے قرضوں کو دور فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ ان اداروں میں جو بھی اپنی طرف سے جو بھی تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ تو غیب سے ان کی اولاد کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے ڈائریکٹر صاحبان کو صحت عطا فرما، ان کو نیک بنا، قابل بنا، ان کی اولاد کے مستقبل کو روشن کر، اے اللہ یہ نیوٹریشن کی ٹیم جو آئی ہے یہاں پہ ایک خدمت کے نیت سے، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی مصیبتوں پریشانیوں میں غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کی جو ٹیم آئی ہے ان غریب معصوم بچوں کی صحت کا اہلکار بنانے کے لیے ان کے سارے ٹیم ممبرز کی خدمت کو تو قبول فرما، ان کی مدد فرما، ان کی اولاد کو اس کا اجر دے، ان کے ہاتھوں میں اور شفا دے، اے اللہ ان کو کامیاب کر، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، واقع